أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم. ترجمہ: مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان لوگوں کی مثال یعنی ان منافقین کی مثال جیسے کسی نے آگ روشن کی ہو. مثلہم ان لوگوں کی مثال کمثل الذی استوقد نارا، جیسے کسی نے آگ روشن کی ہو، آگ جلائی ہو. فلما اضاءت ما حولہ، جب وہ آگ جل کر اپنے اطراف کو روشن کر دیا، جب اس کا اطراف کا ماحول روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس آگ کی روشنی کو اللہ لے گئے. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو اندھیرے میں، اندھیری کی تاریکیوں میں ان کو چھوڑ دیا. لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ سکتے. سمم، وہ بہرے ہیں. بکمن، وہ گونگے ہیں. عمیٌ، وہ اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، تو اب وہ واپس آنے والے نہیں ہیں. او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے بارش برس رہی ہو. فیہ ظلمات، جس میں تاریکی ہو، اندھیریاں ہو. ورعد، اور کڑک ہو. وبرق، اور بجلی ہو. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، بجلی کے کڑک کی آواز سے، بجلیوں کے کڑک کی آواز پر موت کے خوف سے وہ اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھ لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے گی، ان کی آنکھوں کی روشنی کو چھین لے گی. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بجلی ان پر روشنی کرتی ہے تو وہ اس روشنی میں چلنے لگتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ بجلی ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے کی اور ان کے دیکھنے کی طاقتیں بھی چھین لیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر،
اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پچھلی تفسیر میں یہ بات بتائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کی مثال کو بیان کیا تھا کہ منافق اپنے آپ کو حقیقی ایمان والے کہتے ہیں جبکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ منافقین اپنے آپ کو لوگوں کی اصلاح یعنی اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا کہ یہ حقیقت میں لوگوں کی اصلاح کرنے والے نہیں ہیں بلکہ یہ مصلحون نہیں مفسدون، یہ فساد مچانے والے۔ پھر اس کے بعد منافقین کے ذکر میں یہ بھی بات آئی تھی کہ وہ ایمان والوں کو بیوقوف کہہ رہے تھے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ ایمان والے بیوقوف نہیں ہیں، منافقین ہی بیوقوف ہیں۔ تو یہ بات پیچھے آئی تھی اور اللہ نے فرمایا تھا کہ ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، یعنی گمراہی کو اپنا لیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہدایت کو اپنا لیتے، گمراہی کو چھوڑ دیتے، تو انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو اپنا لیا۔ تو گویا کہ ان کا یہ اپنانا، یہ ایسی تجارت انہوں نے کی جس کا ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی دو مثالیں بیان کر رہے ہیں منافقین کے بارے میں کہ منافقین میں دو قسم کے منافق تھے۔ ایک تھے جو بالکل کٹر شدت پسند کہ وہ بظاہر کلمہ پڑھتے تھے لیکن یہ عزم اور ارادہ انہوں نے کر لیا تھا کہ ہم ایمان دل سے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ یہ منافقین کی ایک جماعت تھی۔ منافقین کی ایک دوسری جماعت تھی جو کبھی اسلام کی اچھائی دیکھ کر کبھی ان کا دل مائل ہوتا تھا اسلام کی طرف، پھر ان کو اپنی غرضیں یاد آ جاتی تھی تو وہ پھر کفر کی طرف کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو یہ دونوں قسم کے منافق تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ جب تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک تھے مشرکین مسلمان، ایک تھے مشرکین تھے، دوسرے تھے مسلمان جو بالکل کم، بہت کم، یعنی آٹے میں نمک کے برابر، اتنے کم تعداد میں مسلمان، اور تیسرے تھے یہودی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے وہاں مشرکین میں ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی، جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا، سردار ہے منافقوں۔ تو تمام لوگ مدینے میں عبداللہ بن ابی کو اپنا بڑا، اپنا سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہو گئے تھے، قریب تھا کہ اس کو اپنا امیر مقرر کر دیا جاتا۔ اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچے۔ تو پھر اس کے بعد جب غزوہ بدر ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو نبی علیہ السلام نے مشرکین کو، یہودیوں کو اور ایمان والوں کو بلا کر آپ نے ایک معاہدہ آپس میں کروایا، وفاقی ایک جماعت بنائی کہ یہاں رہنے والے چاہے مسلمان ہو، مشرکین ہو یا یہودی ہو، کوئی ان پر کوئی آ کر حملہ کرتا ہے تو باقی سب مل کر ہم ان کی حفاظت کریں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اگر کوئی یہودیوں پر حملہ کرتا ہے تو ہم مسلمان اور مشرکین بھی مل کر ان کا ساتھ دیں گے، کوئی مسلمانوں سے لڑائی کرتا ہے تو یہ بھی ان کا ساتھ دیں گے۔ ایسا ایک معاہدہ ہوا تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام غزوہ بدر سے فارغ ہو کر آئے تو یہودیوں نے ایک سازش رچی تھی، تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے در بدر کر دیا تھا۔ انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ تو ایک دوسری جماعت تھی مشرکین کی، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب اسلام دن بدن بڑھ رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے، لوگ شوق در شوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لہٰذا اگر ہم کفر پر ہی رہتے تو پھر ہمیں ان سے معاہدہ کرنا ہوگا، اور مسلمان جب جنگ وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو مال غنیمت جو ملتا ہے اس میں بھی ہمارا حصہ نہیں ہوگا، اور ہم یہاں رہتے ہیں تو پھر ہم جو ہے سو انہیں جزیہ ٹیکس وغیرہ دینا پڑے گا۔ تو لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم زبان سے کلمہ پڑھ لیتے ہیں،
لیکن ہم دل سے کبھی اسلام کا اقرار نہیں کریں گے، دل سے کبھی اللہ کو ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا رسول نہیں مانیں گے، یہ انہوں نے عزم اور ارادہ کر لیا تھا، تو ان کو کہتے ہیں منافق۔ تو یہ ایسے منافق تھے، یہ 10-12 تھے غالباً، جن کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بتائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقوں کے نام حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے بتایا۔ تو ایک جماعت یہ تھی منافقین کی، جو صرف ظاہر کلمہ پڑھنے پر تیار تھے مگر دل سے قبول کرنے تیار نہیں تھے۔ ایک دوسری جماعت تھی جن کا یہ حال تھا کہ وہ اسلام کا جب غلبہ دیکھتے، اچھائیوں کو دیکھتے، تو دل مائل ہوتا تھا کہ ہم کلمہ پڑھ کر ہم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن پھر ان کے کچھ اغراض وغیرہ تھے، یعنی ان کی غرضیں جو تھی، جو اپنے خداؤں یعنی اللہ کے علاوہ بھی بتوں کی پرستش کرنا، اور مسلمانوں کو بھی خوش کرنا، اور اپنے آقا اپنے سرداروں کو بھی خوش کرنا، تو اس غرض کی وجہ سے وہ مکمل ایمان میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں جماعتوں کی مثال کو بیان کیا ہے، اور دوسری جماعت جو کبھی اسلام کی طرف مائل ہوتی تھی اور کبھی اپنے غرض کی وجہ سے رک جاتی تھی، حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ہدایت القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو دوسری منافقین کی جماعت ہے، یہ بعد میں تائب ہو گئے اور مکمل یہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ تو اللہ بیان کرتے ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ پہلی جماعت منافقین کی، ان کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ ان منافقین کی مثال ایسی ہے، کمثل الذی استوقد نارا، جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، آگ جلا کر اندھیرے میں آگ جلا کر اس نے روشنی کی، جب روشن ہو گئی اور وہ آگ کی روشنی سے اطراف کے تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھانے لگے، سب کچھ اندھیرا تھا، آگ جلانے کے بعد روشنی ہوئی، تو اب اس روشنی سے سب فائدہ اٹھانے لگے، آگ نے اپنے اطراف کے ماحول کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، اور اچانک اللہ تبارک و تعالی اس آگ کی روشنی کو بجھا دے، لے جائیں، تو پھر وترکہم فی ظلمات، اور انہیں گمراہیوں میں اللہ تبارک و تعالی نے وترکوں، اور انہیں گمراہیوں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، تو اب وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو مثال بیان کی کہ ایک شخص آگ جلائے، اطراف کے ماحول کو روشن کر دیں، اتنے میں ہوا آئے، آ کر اس آگ کو بجھا دے، تو اب انہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، آنکھ ہے مگر دکھ کچھ نہیں رہا ہے، کان ہے مگر کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مثال بیان کر کر کہتے ہیں کہ ایک شخص جب جنگل میں آگ جلاتا ہے، اطراف کے ماحول کو روشن کر دیتا ہے، جبکہ وہ اندھے نہیں ہیں، وہ بہرے نہیں ہیں، وہ گونگے نہیں ہیں، لیکن جب وہ اچانک وہ آگ کی روشنی بجھ جائے تو وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اندھے ہو گئے، یعنی اب انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، بولنے کے لیے زبان بھی ہے، لیکن اندھیرا ایسے چھا گیا کہ آنکھ کے ہوتے ہوئے بھی نہیں ہونے کے برابر وہ ہو گئے، کیونکہ روشنی چلی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ منافقین کی بھی مثال ایسی ہے کہ جب اسلام حق مذہب واضح ہو گیا، اسلام مذہب میں لوگ شوق در شوق داخل ہونے لگے دن بدن، اور اس مذہب کے سچا ہونا ثابت ہو گیا، حق واضح ہو گیا، اس کے باوجود منافقین اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ مثال ویسی ہو گئی کہ آگ جل رہی تھی، اسلام آ گیا، حق آ گیا، آگ جلی، اطراف کا ماحول روشن ہو گیا، یعنی مذہب اسلام کے واضح اور حق ثابت ہونے سے لوگ شوق در شوق اسلام میں داخل ہونے لگے، لیکن اور مسلمانوں کی طرف سے ان پر اگر یہ حملے میں آئے سامنے سے تو پھر ان پر بھی وار ہو سکتا ہے، تو یہ اس سے بھی بچ گئے کلمہ پڑھ کر کہ ہم بظاہر مسلمان ہیں، حالانکہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے، لیکن مسلمان ہونے کا اقرار کرتے تھے، تو یہ دشمنوں کی فہرست میں نہیں آتے تھے، تو اس سے بھی یہ لوگ بچ گئے۔ تو جب حق واضح ہو گیا تو اس کے باوجود
انہوں نے دین اسلام کا دل سے انکار کر دیا، تو ایسے ہی ہے جیسے کہ آگ جلانے والے کی روشنی اللہ تعالیٰ جب بجھ جائے گی تو وہ آنکھ کے رہنے کے باوجود اندھے ہو گئے۔ منافقین مذہب اسلام کے صحیح حق واضح اور ثابت ہونے کے باوجود اس مذہب کو قبول کرنے سے انکار کرتے رہے، تو ان کی بھی ویسے ہی مثال ہے کہ اب سمن یہ جو ہے سو بہرے ہو گئے، بکمن گونگے ہو گئے، اور عمیون یہ اندھے ہو گئے، یعنی یہ نہ حق بول سکیں گے، بولنے کی صلاحیت ان کے اندر ختم ہو گئی ہٹ درمی کی وجہ سے، نہ یہ حق سن سکیں گے اس لیے کہ حق سننے کی جو صلاحیت ان کے اندر تھی ہٹ درمی کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اور عمیون یہ بہرے ہو گئے، یعنی اب ان کو حق نظر نہیں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب انہوں نے جب اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہم زبان سے کلمہ پڑھیں گے لیکن دل سے اقرار نہیں کریں گے، تو اللہ کہہ رہے ہیں وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، جیسے آگ جلانے والے کی آگ بجھ گئی تو وہ اندھیرے میں رہ گئے۔ مذہب اسلام کے حق واضح ہونے کے بعد منافقین نے انکار کر دیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، تو انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا گیا، یعنی وہ تاریکیوں میں ہی، کفر کی تاریکیوں میں وہ پھنس گئے۔ اب وہ حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لا یبصرون، انہیں کچھ نہیں دکھائی دیتا، یعنی اب وہ حق نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں سمن، وہ بہرے ہو گئے، یعنی حق نہیں سنائی دے گا، بکمن گونگے ہو گئے ہیں، حق نہیں بول پائیں گے، عمیون اندھے ہو گئے، حق نظر نہیں آ رہا ہے ان کو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کفر کی تاریکیوں میں پھنس گئے ہیں، انہوں نے جب ارادہ کر لیا کفر پر مرنے کا تو کفر کی تاریکیوں میں پھنس گئے ہیں حق کو چھوڑ کر، فہم لا یرجعون، تو اب وہ واپس آنے والے نہیں ہیں، واپس مذہب اسلام کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مثال بیان کی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی منافقین کی دوسری جماعت کی مثال دے رہے ہیں، او کصیب من السماء، منافقین کی دوسری مثال جو کبھی کبھار مذہب اسلام کی اچھائی کو دیکھ کر مذہب اسلام میں داخل ہونا چاہتے تھے، پھر کبھی کبھار جو ہے سو پھر اپنے غرض کی وجہ سے وہ رہ جاتے تھے مذہب اسلام میں مکمل داخل ہونے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر منافقین کی اس دوسری جماعت کا تذکرہ کر رہے ہیں، جیسے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی، او کصیب من السماء، کہ منافقین کی دوسری جماعت کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو، فیہ ظلمات، اور اندھیرا ہی اندھیرا ہو، ورعد، اور اس میں کڑک ہو، وبرق، اور بجلی برس رہی ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، بجلی کے کڑک کی آواز کی وجہ سے، بجلی کے کڑک کی آواز کی وجہ سے سننے والے کو ایسا لگتا ہے کہ اس آواز سے کہیں میں مر نہ جاؤں، اتنی شدید آواز، تو وہ اللہ کہہ رہے جعلون اصابعہم فی آذانہم، موت کے خوف سے اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اللہ تبارک و تعالی کافروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ آگے کہہ رہے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب تھا، ایسا لگتا تھا کہ گرجنے والی بجلی ان کے آنکھوں کی روشنی کو اچک لے، انہیں اندھا کر دے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب وہ بجلی ان پر روشنی کرتی ہے تو وہ اس روشنی میں چلنے لگتے ہیں، اور وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور وہ بجلی جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ جو بات اللہ تبارک و تعالی نے مثال بیان کی کہ جیسے تیز شدید بارش ہو رہی ہو اور اس بارش میں بجلی سخت گرج رہی ہے، کڑک بھی ہے اور گرج بھی ہے، اور اتنی شدید آواز اس کڑک کی آ رہی ہے بجلی کے گرجنے کی کہ سننے والے کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بجلی کے کڑک کی آواز سے میری موت نہ ہو جائے۔ اور جب کوئی راستے میں جا رہا ہو، کڑک بجلیاں گرج رہی ہو اور اندھیرا ہی اندھیرا ہو،
تو جب بجلی چمکتی ہے تو اسے راستہ نظر آتا ہے تو اس راستے پر چلتا ہے، پھر جہاں وہ بجلی گرجنا بند ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، تو پھر وہ اس اندھیرے میں وہیں کھڑے رہتا ہے۔ تو اللہ یہ مثال بیان کر کر ان منافقوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو مذہب اسلام کے جہاں اچھائی ان کو نظر آتی، جیسے جیسے مال غنیمت، کسی غزوے میں مال غنیمت لٹ رہا ہو تو وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی مال غنیمت لٹ رہا ہے، سب کو مل رہا ہے، لہٰذا ہم بھی حصہ لینا چاہیے۔ اور یہ خیال آتا ہے کہ مذہب اسلام کتنا عدل والا مذہب ہے کہ یہ سب کو برابر حقوق دینے کی بات کرتا ہے۔ پھر کسی غزوے میں ظاہراً شکست ہو یا کچھ صحابہ شہید ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم مرنے کے لیے نہیں آئے تھے، لہذا وہ پلٹ کر چلے جاتے ہیں، ان کی غرض موت کا ڈر۔ تو ان کی مثال ایسی ہے کہ حق واضح ہو جانے کے باوجود وہ اس تردد میں پڑ گئے۔ مذہب اسلام کی اچھائی جیسے بجلی کے کڑکنے کی یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے کڑک کی روشنی جب آتی ہے تو ایسا لگتا ہے انسان کو کہ آنکھوں کی روشنی کھینچ چلی جائے گی، لیکن جب بجلی کی روشنی میں اسے راستہ نظر آتا ہے تو وہ چلتا ہے۔ ایسے ہی وہ منافقین کو جب مذہب اسلام کی اچھائی نظر آتی ہے تو ان کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ ہم مذہب اسلام میں مکمل داخل ہو جائیں، بہت اچھا مذہب ہے، لیکن وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، لیکن جب انہیں اپنی غرض نظر آتی ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو بھی معبود ماننا ہے اور ہمیں جنگ میں جانا ہے صرف بظاہر مال غنیمت حاصل کرنے، لیکن لڑ کر ہم جو ہے جان نہیں کھونا ہے، جب یہ غرض ان کے سامنے آ جاتی تو جیسے بجلی کی روشنی جانے سے انسان اندھیرے میں کھڑا ہو جاتا ہے، منافقین کو جب اپنی غرض یاد آ جاتی ہے تو یہ بھی کفر کی اندھیری میں یعنی کفر پر جم جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دوسری مثال اللہ نے بیان کی کہ بجلی کے کڑکنے کی آوازیں اور بجلی کی روشنی کا یہ عالم کہ جب انسان روشنی میں چلتا ہے تو وہ منافقین کو اسلام کی اچھائی نظر آتی ہے تو چلنے لگتے ہیں، اور وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب بجلی کی روشنی چلے جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے تو انسان جیسے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہ منافقین ویسے ہی جب ان کو دین اسلام میں داخل ہونے کی فکر ہوتی، پھر اپنی غرض یاد آنے کی وجہ سے یہ پھر جو ہے سو کفر پر جم جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کے آنکھوں کی، ان کے سننے کی صلاحیت کو بھی چھین لیتا اور ان کے دیکھنے کی صلاحیت کو بھی چھین لیتے۔ حق سامنے واضح ہے تمہارے، اس کے باوجود تم حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حق تمہیں سنائی دے رہا ہے، اس کے باوجود تم حق سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، جیسے بادل کے گرجنے کی چمک کی وجہ سے راستے میں چلنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی آنکھ کی روشنی چھین لی جائے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو ان منافقین کی آنکھوں کی روشنی کو بھی چھین لیتے اور ان کے سننے کی صلاحیت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ یہ دوسری مثال منافقین کی اللہ نے بیان کی ہے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ہدایت القرآن میں اس آیت کے ضمن میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو جماعت تھی منافقین کی، جو دوسری جماعت تھی منافقین کی، ان جماعت نے بعد میں یہ جماعت نے توبہ کر لی ہے اور اللہ نے ان کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ حضرت نے یہ اپنی تفسیر میں یہ بات بیان کی ہے۔ تو اللہ نے دو مثالیں بیان کی، ایک کٹر منافقین کی جو اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے نفاق کی حالت میں، اور دوسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردد والے، یعنی جو کبھی ایمان کو قبول کرنا چاہتے، اسلام میں مکمل داخل ہونا چاہتے اور اپنی غرض کی وجہ سے جیسے تاری روشنی میں چلنے والا چلتا ہے اندھیرے میں ٹھہر جاتا ہے، ایسے ہی مذہب اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں پھر اپنی غرض کے ایسے یہ جو ہے سو کفر پر جمے رہتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ،
جیسے بجلی کے گرج کی چمک سے ایسا لگتا ہے کہ آنکھ چلے جائے گی، اللہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتے تو آنکھوں کی روشنی بھی لے جاتے، کانوں کی سننے کی صلاحیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ نے ان کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کیا، لہذا وہ مسلمان ہو گئے۔ انشاءاللہ اگلی آیتوں میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا بیان کیا ہے، انشاءاللہ اگلی آیتوں میں اگلی تفسیر میں اس کا ذکر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، تو اب تک مکمل 13 آیتوں میں منافقین کا مکمل ذکر آیا ہے، 13 آیتوں میں۔ اس کے پہلے کی 2 آیتوں میں کفار کا ذکر آیا، کفار کی دوسری قسم منافقین کی تھی، پھر منافقین کی بھی 2 قسمیں تھیں جن کو 2 مثالوں سے آج کی تفسیر میں واضح طور پر ان کی تفسیر آپ کے سامنے آئی ہے مختصر سی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، ایمان کی حالت میں ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت نصیب فرمائے، اور نفاق سے، دلوں میں نفاق پالنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔